بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بخش لیا۔ آج کافی دنوں کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ چند دن قبل ہمارے استاد محترم، استاد العلماء، استاد القراء، استاد الحدیث، ہم کون سے ناموں کے ساتھ میں ان کو یاد کروں، کون سے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں میں ان کے لیے استعمال کروں کہ اتنے مشفق اور مربی اور علم کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے، تدریس کے لحاظ سے، ایک استاد ہونے کے لحاظ سے، مدرس ہونے کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسی صلاحیتیں عطا کی ہوئی تھی اور ان صلاحیتوں کو انہوں نے اس انداز میں استعمال کیا کما حق ہو، جس طرح ان کا حق بنتا تھا۔ حضرت مولانا قاری محمد عبد المالک صاحب نقشبندی اور پھر خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے خلافت بھی لی تھی، ان کو خلافت بھی دی گئی تھی۔ بہرحال ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو بہت ہی میں یوں کہوں کہ ہمارے استاد محترم کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات کاملہ عطا کی ہوئی تھی، ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ قرآن مجید، کہ بلکہ میں یوں کہوں جو ہی ہم نے ان کے جنازے میں دیکھا، ہم نے ان کا اب آنے والے مہمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں اب ایک جملہ گھومتا ہے، ایک بات آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جیسا کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ وفا کی، قرآن نے ان کے ساتھ وفا کی ہے۔ ساری زندگی جیسے انہوں نے اپنی قرآن کے لیے صرف کی تھی، اور جس طرح وہ قرآن رات دن پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ عام حالات میں، عام معاشرے کے اندر گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کسی سے معاملات کرتے ہیں، ہماری زبان سے معاملات کی باتیں نکلتی ہیں، گفتگو نکلتی ہے، گھر میں ہوں، باہر ہوں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوں یا اپنے ادارے میں بیٹھے ہوں، لیکن وہ ایک ایسی شخصیت تھی، اللہ نے ان کو فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے بہت دور رکھا ہوا تھا، اور ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسے جاری کیا ہوا تھا جیسے میری اور آپ کی زبان پہ باتیں جاری ہوتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کو دیکھا، جب بھی دیکھا، کسی محفل میں دیکھا، کسی مجلس میں دیکھا، چاہے مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ کسی اور بھی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں، ہمیشہ ہم نے ان کی زبان سے قرآن مجید کو سنا ہے، ہمیشہ ان کی زبان سے ہم نے قرآن مجید کو سنا ہے، گویا کہ قرآن نے ان کے ساتھ وفا کی ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے۔ پھر صدمے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عظیم صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا رنج ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا ایک خلا بن چکا ہے کہ جس کو پر کرنا شاید تا قیامت مشکل ہو، بلکہ ناممکن ہو، میں تو یوں کہوں، لیکن اس کے باوجود ہم دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خلا تو ہم پر نہیں کر سکتے، اے اللہ اس کا نعم البدل جو ان کی اولاد کی صورت میں آپ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اور سارے بچے ان کے ماشاءاللہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کے پورے خاندان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کے گھر والوں کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہے، ان کے بچوں کی محبت ہے، ان کی اہلیہ کی محبت ہے، اور پھر کیا نام ہے، ان کی بیٹیوں کی محبت ہے قرآن کے ساتھ، سب قرآن پڑھنے والے ہیں، سب قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے ہیں۔ قربان جاؤں استاد محترم پر کہ جس طرح انہوں نے محنت کر کے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہوا تھا، ایسے ہی انہوں نے محنت کر کے اپنی اولادوں کے اوپر ان کی تربیت کر کے قرآن کو ان کا ساتھی بنا کر گئے ہیں۔ اب ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اللہ ان کی اولادوں کو استقامت عطا فرمائے، اور تاکہ ان کا یہ ساتھی ان سے بچھڑ نہ جائے۔ والد کا دیا ہوا یہ تحفہ، والد کی دی ہوئی یہ تربیت، والد کی دی ہوئی یہ دوستی قرآن کے ساتھ جو ان کی ہے، اللہ تا قیامت، تا ابد الآباد قائم دائم رکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑا ایک راولپنڈی، اسلام آباد بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے لیے
کہ جہاں ان کے شاگرد ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کی جان پہچان والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور یوں بھی کہا گیا کہ بھائی ایک عالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے گویا کہ پوری دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرا مقولہ مشہور ہے، 100 مرے سردار نہ مرے، 100 مرے سردار نہ مرے۔ اب ان باتوں پہ جب انسان غور کرتا ہے کہ یہ 100 مرے سردار نہ مرے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقولہ، یہ قول، یہ کہاوت کسی نے کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ تو ایسے معاملات جب ہوتے ہیں، ایسے بڑوں کی جدائی جب ہوتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے، بیٹھ کے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اس پہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو 100 کے مرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت ایک سردار کو ملتی ہے، اس سردار کی موت کے اوپر 100 کے مرنے کو جو ترجیح معاشرے میں دی جاتی ہے، اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ سردار کی حیثیت ایک پوری اپنی سوسائٹی کے لیے ایک چھتری کی حیثیت ہوتی ہے، شاگردوں کے لیے چھتری کی حیثیت ہوتی ہے، ایک صاحبان کی حیثیت ہوتی ہے، اولاد کے لیے صاحبان کی حیثیت ہوتی ہے۔ جن جن لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ ایک صاحبان کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ اپنی ان ماتحتوں کی، اپنے ان لواحقین کو ضرر سے بچاتا ہے، ان کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرف سے ان کے لیے ایک دافع بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے استاد محترم اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے ان کو دل بڑا دکھ رہا ہے، بڑا دکھ رہا ہے، جو بھی سنتا ہے، جس کے علم میں بھی یہ بات آتی ہے، یوں اب بھی ہمیں تو یوں اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ادارے میں پاؤں رکھتے ہیں، جب بھی ہم ادارے میں داخل ہوتے ہیں، جب بھی ہم مدرسے جاتے ہیں یا ان کی وہ آفس کے سامنے سے گزرتے ہیں یا آفس پہ نظر پڑتی ہے ہماری، تو اب بھی ہمارا دل و دماغ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم یوں ہی خیال کرتے ہیں، یوں ہی سوچ کے ادارے میں اندر داخل ہوتے ہیں کہ ابھی ہماری استاد محترم سے ملاقات ہوگی، ابھی ہماری نظریں ان کی نظروں کے ساتھ ملیں گی، ابھی ہماری نظروں کے سامنے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب ہم ان کو دیکھیں گے، اب ان کے چہرے کا دیدار کریں گے، اب وہ ہمیں بلائیں گے، اب ان کے ساتھ گفتگو ہوگی، اب وہ ہمیں واعظ کریں گے، اب وہ ہمیں نصیحت کریں گے، اب وہ مستقبل کی ہمیں رائے دیں گے، اب وہ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں بتائیں گے۔ لیکن جب حقیقت پہ نظر پڑتی ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں یوں محسوس ہوتی ہیں، یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہمارے سروں سے ایک بہت بڑا سایہ چلا گیا ہے۔ اور پھر بالخصوص ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے تھے، شاگردوں میں ہر ایک کے ساتھ محبت، متعلقین میں سے ہر ایک کے ساتھ محبت ہوتی تھی، لیکن جو محبت ان کی میں نے اپنی آپ کے ساتھ میرے ساتھ دیکھی ہے، اپنی ذات کے ساتھ میں نے دیکھی ہے، جو محبت انہوں نے میرے ساتھ کی ہے اور جو دعائیں انہوں نے مجھے دی ہیں، اور جب اس مقام تک جو میں پہنچا ہوں، یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے محنت میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے جب انہوں نے یہاں میری تشکیل کی اس مسجد القریش میں، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر میں ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں، میں نہیں ادا کر سکتا۔ کہاں مجھ جیسا نالائق آدمی، کہاں مجھ جیسا ایک یوں کہوں کہ ایک الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں اپنے لیے استعمال کر سکوں، کہ کہاں مجھ جیسے گھرے پڑے ہوئے آدمی کو انہوں نے اتنی محنت کر کے اٹھایا اور گویا کہ مجھے ہیرا بنا کے انہوں نے رکھ دیا اور یہاں لا کے انہوں نے مجھے بٹھایا۔ تو میں نماز کے لیے آ رہا تھا، تو میں مسجد اصحاب صفہ سے یہاں مسجد القریش نماز پڑھانے آیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، غالباً میں نماز کے لیے آ رہا تھا۔ یہ ان کی عادت ہوتی تھی ہمیشہ سویرے جاگنا، اور صبح سویرے ہم ابھی سوئے ہوئے ہوتے تھے، وہ اٹھ کے آ کے مسجد کے صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت، آئے ہائے دنیا سو رہی ہوتی تھی پر ان کی زبان سے رب کا کلام نکل رہا ہوتا تھا، دنیا سو رہی ہوتی تھی پر ان کی زبان سے رب کے کلام کے ایسے موتی نکل رہا ہوا کرتے تھے کہ میں تو یوں کہوں کہ آج بھی ان کے ادارے کے اوپر یہ جو اتنا اللہ کی کرم نوازی ہے،
یہ اتنی جو اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے استاد محترم کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمات کی، اس کلام پاک کی، اس اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی تلاوت کے اثر اور برکات ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ بڑی خصوصی ان کی شفقت ہوتی، بڑی خصوصی محبت ہوتی تھی، اور بہت اللہ نے خدمت کا بھی موقع دیا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ناچیزوں کو، یہ ان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ بہرحال تو میں یہاں سے آ رہا تھا، نماز کے لیے میں آ رہا تھا، فجر کا وقت تھا، تو اس فجر کے وقت میں انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے بلایا، کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ تو میں نے کہا استاد جی میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اتنے اندھیرے میں اب نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، کوئی ٹارچ وغیرہ نہیں ہے، آپ کے اتنا راستے پہ سے گزر کر جاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی عصا وغیرہ نہیں ہے، آپ کے کندھے پہ کوئی چادر وغیرہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں سنت ہے یا آپ اپنے پاس رکھی ہوئی آپ نے نہیں ہے، اور یہاں سے آپ جاتے ہو وہاں نماز پڑھا کے اندھیرے میں پھر آ جاتے ہو، تو اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے، آج بھی مجھے یاد ہے، بڑی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ عصا مجھے انہوں نے دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میں نے اس کو سنبھال کر رکھا بھی ہوا ہے۔ جب بھی اس کو میں دیکھتا ہوں، جب بھی میرے ہاتھ میں یہ آتا ہے، مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سر پہ میرے استاد محترم نے لا کے دست شفقت رکھ دیا ہے۔ تو یہ ان کا دیا ہوا تحفہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی جب تک رکھی ہوئی ہے، کوشش میری یہی رہے گی کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اس کو میں استعمال میں لاؤں گا، ان کے لیے بطور صدقہ جاریہ اس کو بھی میں استعمال کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی اولاد میں یہ نصیحت کروں گا کہ اس عصا کو وہ محفوظ رکھیں اور سنبھال کر رکھیں، ہو سکے تو وہ اس کو اچھے کام میں استعمال کرتے ہوئے صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کریں۔ اگر وہ استعمال نہیں کر سکے لیکن تب بھی میں ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ یہ میرے استاد محترم کی دی ہوئی میرے پاس ایک نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے۔ جتنا میں ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ اس محبت کی ایک نشانی اور علامت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے بھائی، زندگی گزر رہی ہے، ہر حال میں گزر رہی ہے، بھوک کے لحاظ میں پیٹ بھر جائے تب بھی گزر رہی ہے، گرمی ہے، شدت ہے، سختی ہے، نرمی ہے، جیسے کیسے بھی ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ غربت کی حالت میں، امیری کی حالت میں، طاقت کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، وقت میرا آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وقت گزر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، جیسے بڑوں نے قیمتی بنایا، جیسے انہوں نے قیمتی بنایا، ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے چلے گئے، ایسے ہی ہم ان کے نقش قدم پر زندگی گزار کر اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایسے بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، قراء کے ساتھ، ان کے ساتھ چمٹے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے ہمیں مصاحبت اللہ نصیب فرمائے، قرب نصیب فرمائے، ان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری دین و دنیا کی اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا